بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے بارے میں. اس باب کی چند حدیثیں ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں. آج پڑھیں گے حدیث نمبر 9 سے. وعن انس رضی اللہ عنہ انه مشى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر وإہالة سنخۃ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلے گئے آپ کے پاس، بخبز شعیر، جو کی روٹی لے کر، وہ احالتی سنخہ، یعنی یہ چمڑا، یہ چربی، احالہ یعنی چربی، سنخہ یعنی جس کی بدبو یا بو جس میں پیدا ہو گئی ہو یا بدل گئی ہو، راہیہ جس کی رائحہ، جس کی بو تبدیل ہو گئی ہو. مطلب اتنا حقیر اور ہلکا کھانا آپ کے پاس لے کے گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے. تو آپ کے پاس یہ چیز لے کے گئے اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا. بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، تو یہودی نے دعوت میں آپ کے لیے یہ کھانا پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے. اتنے متواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ غیر مسلم کی دعوت بھی آپ قبول کر لیتے تھے، جو ان کی عام دعوت ہوتی تھی. باقی جو مذہبی دعوت ہوتی ہیں وہ دعوت ان کی نہیں قبول کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ شرکیات کفریات کرتے ہیں. تو ان کے مذہبی دعوت میں یا مذہب کے شعائر میں شرکت کرنا گویا کہ شرک و کفر میں ان کی اعانت کرنا یا خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. بہرحال تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت اس قدر یعنی کمزور تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی فقیروں والی، مسکینوں والی زندگی آپ کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی. دنیا کی زندگی جیسے چاہے گزر جائے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ: وَلَقَدْ رَهِنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِینَہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا درع مدینے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھا. رہینا گروی رکھا، مطلب گروی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں رکھا گروی؟ کوئی سامان گروی رکھتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اپنی چیز اس کے پاس گروی رکھتے ہیں، ضمانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں، کہ تاکہ یہ گارنٹی رہے کہ میں آپ کے سامان کی قیمت دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درع، جنگی لباس آپ نے ان کے پاس رکھا. وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے شعیر جو ان سے لیا، یعنی خریدا، ادھار خریدا گویا کی. درع ان کے پاس رکھی گروی کہ یہ مجھے آپ جو دے دو، جب میں آپ کے جو کی قیمت دے دوں گا تب میرا درع میرا واپس کر دینا جو میں رہن میں رکھ رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ادھار بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کیوں لیا؟ کیا مسلمانوں کے پاس نہیں تھا جو یہودی سے آپ نے خریدا تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان سے اس لیے نہیں لیا کہ کوئی مسلمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ویسے ہی دے دیتا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا احسان ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پسند نہیں کرتے کہ کسی کا مال میں ویسے ہی لے لوں. اگر مسلمان سے لوں گا تو پھر وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ویسے ہی دے دے، فری میں دے دے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے لینا پسند کیا کہ اس کی قیمت بعد میں ادا کر دیں گے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما امسا عند آل محمد صاء بر ولا صاء حب، کہ آل محمد کے پاس صاء بر، گیہوں کا ایک صاع، جو پیمانہ ڈبہ رہتا تھا جس سے پہلے زمانے میں ناپتے تھے، ایک صاع بر، ایک صابر نے کبھی آپ کے پاس سام نہیں کی، ولا صاء حب، اور نہ ہی کسی دانے کا ایک سا، کسی اور گلے کا ایک سا آپ کے پاس رہا، مطلب آپ کے پاس جمع نہیں رہا اتنی مقدار میں، اتنی قلیل مقدار میں غلہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں جمع نہیں رہا کہ صبح کو تھا تو شام تک آپ کے پاس اتنا غلہ، اتنا دانہ آپ کے پاس ایکسٹرا رکھا ہو، مطلب اس قدر غربت کی حالت تھی۔ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، حالانکہ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، اخراجات بہت تھے، 9 بیویاں تھیں، ان کے بچے بھی، تو اخراجات تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کل کی، اس کے اگلے دن کی، ایک سال بھر کی فکر نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا مال فے وغیرہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے سے زیادہ دوسرے مسکینوں کی، غریبوں کی فکر کرتے تھے، اپنے نفس سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آل سے مراد جو ہے آل محمد نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود ہے، کہ آپ کے گھر والوں کے پاس تو یعنی غلہ وغیرہ رہا کرتا تھا، خاص طور سے آخری ایام میں جب بہت زیادہ وسعت ہو گئی تھی تو رہا کرتا تھا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہا کرتا تھا، ایسا بھی بعض علماء نے توجیہ کی، چونکہ بعض روایتوں میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے صراحت کے ساتھ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس چیزیں موجود ہوتی تھیں، تو اس لیے آل محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی اس کی تفسیر ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کئی مسئلے معلوم ہوئے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ادھار سامان بھی خریدا جا سکتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے تجارتی تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا مل جاتا ہلکا پھلکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے، اگر اچھا لگتا تو تناول فرماتے، ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی معلوم ہوا کھانے کے ساتھ میں، اور ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، جس میں اس بات کی طرف رغبت ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے، آخرت کی زندگی کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، وعن عمر رضی اللہ عنہ، جی شیخ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ تھوڑا سا لیکن اس سے پہلے حدیث تھے ثابت مقبول رہا۔ آپ کی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑا بعد میں سوال کیجیے گا گھنٹی کے آخر میں۔ آواز کسی کا یہ احسان لینے سے بچنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کسی کا احسان نہ رہے، کسی کا احسان اپنے اوپر نہ رہے، اللہ کا احسان رہے وہی کافی ہے، تو اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو مجتجع على رمال حصیر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا، یعنی آپ کے پاس آیا، فَإِذَا هُوَ مُجْتَجِعٌ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، علی رمال حصیر، علی رمال حصیر کے 2 معنی ہیں، یعنی رمال حصیر کھجور کے پتوں کی چٹائی، یا یہ کہ رمل ریت کو بچھا دیا ہے گویا کہ وہ چٹائی ہے۔ بعض علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ ریت کو بچھا دیا گویا وہی چٹائی ہے، ریت کی چٹائی بنا لیے اسی پر لیٹ گئے، یا بعض علماء نے کہا کہ رمال مرمل کے معنی میں ہے، رمل سے ہے کہ یعنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی۔ بہرحال
دونوں بھی آپ مراد لے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چاہے وہ چٹائی کھجور کے پتوں کی ہو یا ریت کی چٹائی ہو، ریت پر لیٹے ہوئے ہوں۔ لیس بینہ و بینہ فراش، یعنی لیس بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین الرمال یعنی فراش، کوئی بچھونا نہیں تھا دوسرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بچھونا نہیں تھا، یا اس ریت کے درمیان کوئی بچھونا نہیں تھا۔ ایک اور معنی میں بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جس چارپائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہ چارپائی کھجور کے پتوں کی رسیوں سے بنی ہوئی تھی، یا کھجور کے درخت کے جو ریشے رہتے ہیں اس سے جو رسی بنائی جاتی ہے اس رسی سے وہ چارپائی بنی ہوئی تھی یا بنی ہوئی تھی، اس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اس پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا ہے رمال حصیر کا۔ تو بہرحال مطلب کھجور کی پتیوں پر آپ لیٹے ہوئے تھے یا رمال پر ریت پر لیٹے ہوئے تھے اور کوئی دوسرا بچھونا نہیں تھا، جس کی وجہ سے قد اثر الرمال بجنبه کہ رمال نے آپ کے پہلو میں نشان لگا دیا، آپ کے پہلو میں جس پہلو پر آپ لیٹے ہوئے تھے اس پہلو میں نشان ہو گئے، اور اس پتیوں کے کھجور کی پتیوں کے یا ریت کا آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے۔ متکئا علی وسادۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ تکیہ کیسا تھا؟ من ادم، یہ چمڑے کا، یا من ادم چمڑے کا، جو ہے چمڑے کا تکیہ تھا۔ ہاں، حشوہا لیف یا حشوہا لیف، اس کا تکیے کا جو بھراوٹ تھی وہ پتیوں کی تھی، کھجور کی پتیوں کی، یا کھجور کی درخت کی جو چھال ہوتی ہے، کھجور کا جو درخت رہتا ہے تنا، اس کے اوپر سے کنارے سے کاٹتے ہیں، اس میں سے چھال نکلتی ہے، کچھ ریشے نکلتے ہیں، اس کو کوٹ کر کے نرم کر کے تکیے میں بھر لیا جاتا ہے، تکیے میں اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ شیخ حلیف، جی حلیف کا معنی لیف ہے، لیف، حشوہا لیف، اس کا بچھونا لیف تھا، اس کا بچھونا لیف تھا، اس کا بچھونا، یہ تکیے کا جو تکیے کی جو بھراوٹ تھی، تکیے میں جو اندر یعنی روئی وغیرہ نہیں بھری ہوئی تھی بلکہ کھجور کی چھال اس میں بھری ہوئی تھی، کھجور کے جو درخت کی سے جو نکلتی ہیں جو چھال وہ اس میں بھری ہوئی تھی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ فلیوسع علی امتک، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے لیے وسعت کر دے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعت کر دے، بلکہ یہ کہا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کر دے، آپ کی امت پر وسعت ہوگی تو آپ کے لیے بھی وسعت ہوگی، اور آپ اس طرح ریت میں یا کھجور کے پتیوں پر نہیں لیٹیں گے، بچھونا کچھ اچھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، حالانکہ اہل فارس اور اہل روم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے، بہت وسعت اور کشادگی عطا فرمائی ہے، اور وہ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی وسعت اور اتنی کشادگی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، عطا فرمائی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تم ابھی اسی بات میں پڑے ہوئے ہو کہ ان لوگوں کو کتنا مال ملا ہوا ہے، کتنی وسعت ہے، ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم کو پھر بھی وسعت نہیں ہے، ابھی تم اسی دنیا میں ہو؟ مطلب اتنے دن ہو گئے ہیں اسلام میں آ کر کے اور ابھی اپنی اصلی دنیا، اپنی اصلی زندگی کے بارے میں جو ہے حقیقت کو نہیں سمجھ پائے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے چند روزہ زندگی ہے، اصلی زندگی حقیقت کی زندگی تو مرنے کے بعد ہے، موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے، حقیقی زندگی۔ فرمایا اولئک قوم اجلت لہم طیبات فی الحیات الدنیا، یہ قوم ہے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے ان کے طیبات، ان کے خیر کو دنیا ہی میں، دنیا کی زندگی میں جلدی دے دیا ہے، اجلت ان کے لیے جلدی کر دی گئی ہے، ان کے خیر، ان کی بھلائیاں، ان کے نیک کاموں کے بدلے ان کے لیے دنیا ہی میں، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے۔ آخرت میں یہ لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین ان نعمتوں سے محروم ہوں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے تو ناز و نعمت آخرت کی زندگی میں ہے، دنیا کی زندگی تو ابتلا، آزمائش اور امتحان ہے، یہ تو صبر کی زندگی ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرہ، کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے، تم ان کے لیے تو دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اما ترضى، کیا تم راضی نہیں ہو اس پر، ان تکون لهم الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کے عیش و عیاشی اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہوں، اور ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت کی زندگی میں عیش و آرام ہو؟ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وسعت ہو جائے تو ہم بھی آرام سے رہیں، ہم بھی آرام سے سوئیں، ہم بھی مزے سے جو ہے گدوں پر، نرم نرم بستروں پر ہم بھی سو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ تو ہمیں جیسے بھی گزر جائے، ہماری اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں تو اس آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اس کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیاوی زندگی کی۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہ حدیث ہمیں دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت اختیار کرنے پر رہنمائی کر رہی ہے۔ اگلی حدیث من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ۔ سوال آخر میں کر لیجئے، یہ جو ہے 2-3 حدیث مکمل ہو جائیں۔ لیف اور عدم کا معنی ایک یہ ہے، لیف میں نے پتی، ادم میں نے چمڑا، چمڑے کا تکیہ، جیسے ابھی کپڑے کا تکیہ بناتے ہیں اس کے اندر روئی ڈال لیتے ہیں، تو پہلے چمڑے کا تکیہ بنایا، اس کے اندر کھجور کی پتی ڈال لی، تو دونوں الگ الگ چیز ہیں، سمجھ گئے؟ جی سر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ ما منهم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء۔ دیکھیے حالت، دیکھیے صحابہ کرام کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، تحقیق کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 لوگوں کو دیکھا۔ اصحاب صفہ یعنی وہ صحابہ کرام جن کے پاس گھر بار نہیں تھا، مسجد نبوی میں ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، اسی پر وہ لوگ رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، قرآن پاک یاد کرتے تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ غریب لوگ تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کو صحیح طریقے سے۔ فرماتے ہیں ما منہم رجل علیہ رداء، ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی پوری چادر ہو، کپڑا کے علاوہ ان کے اوپر کوئی اور چادر ہو جسے اوڑھ کر وہ لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اتنی ان کی حالت جو ہے، اتنی غریبی کی حالت تھی۔ فرماتے اما ازارون، یہ ان کے پاس یا تو کوئی ازار تھا، تہمند لنگی جو نیچے باندھ لیتے تھے، وہ اما کساؤن، یا کوئی کپڑا ہوتا تھا، ایسا کپڑا رہتا تھا کہ قد ربطوا فی اعناقہم، کہ اس کپڑے کو وہ اپنی گردن میں باندھ دیتے تھے۔ یا تو ازار ہوتا تھا، تہمند باندھ لیتے، بس ازار ہی ہے، اوپر سے کرتا نہیں، قمیص نہیں، یا یہ کہ کپڑا ہوتا تھا کسا، جس کو یہاں گردن میں باندھ لیتے تھے، گردن میں قد ربطوا فی اعناقہم، تو وہ گردن میں باندھ لیتے تھے تو نیچے تک وہ لٹکتا تھا، دونوں طرف، چاروں طرف سے نیچے تک، کہاں تک جاتا تھا؟ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، پنڈلی، نصف پنڈلی تک وہ جاتا تھا نیچے، یعنی گھٹنے سے تھوڑے نیچے تک جاتا تھا۔ یہاں گردن پہ باندھ لیتے تھے اور گھٹنے سے نیچے جو ہے پنڈلیوں تک وہ جاتا تھا۔ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور کچھ کپڑا ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹخنوں تک جاتا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے گردن پر جب کپڑا باندھ کے لٹکائیں گے چاروں طرف سے
تو وہ نیچے ٹخنے تک جائیں، بس اتنا ہوتا تھا۔ تو جیسے آج کل جبہ ہے تو جبہ جو ہے ٹخنے تک جاتا ہے، کرتا ہے تو وہ پنڈلیوں تک چلا جاتا ہے یا گھٹنوں تک چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے پاس وہی ایک کپڑا ہوتا تھا، وہی ازار، وہی کرتا، مطلب اس قدر جو ہے غربت تھی۔ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَن تُرَى عَوْرَتُهُ، تو چنانچہ یہ آدمی جس کے پاس کپڑا ہوتا تھا فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو جمع کرتا، یعنی پکڑے رہتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ منکشف نہ ہو جائے، دیکھ نہ جائے لوگوں کو، کیونکہ ایک ہی کپڑا ہے، نیچے دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیچے سے تھوڑا اگر اڑ گیا کپڑا، ادھر ادھر ہو گیا، لیٹتے وقت، بیٹھتے وقت، سجدہ کرتے وقت، تو اس کو کپڑے کو پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ شرمگاہ جو ہے ظاہر نہ ہو، لوگوں کو دیکھ نہ جائے۔ اس قدر غربت کی حالت تھی، اس قدر فقیری کی حالت تھی۔ تو یہ ایسی حالت ہے، اللہ رب العالمین اس پہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا عظیم اجر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ غریب، فقیر، مسکین لوگ جو ہے امیروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں صحابہ کرام کے ابتدائی ایام کی حالت معلوم ہوئی ہے کہ کس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی دین کی خدمت کے لیے۔ یہ سب پریشانی انہیں کیوں اٹھانی پڑی تھی؟ دین کی وجہ سے، ورنہ وہ لوگ اپنے کھا رہے تھے، کما رہے تھے، کوئی انہیں پریشان نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب یہ لوگوں نے دین کی بات بلند کی، کلمہ پڑھا، توحید کی بات کرنے لگے، تو لوگ انہیں پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مہاجرین نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور ہجرت فرما کر کے مدینہ چلے آئے، اور اس طرح غربت کی زندگی گزاری، اور پھر دھیرے دھیرے حالت سدھری، انہوں نے بھی اپنا کام کاروبار شروع کیا۔ بعض لوگوں نے حدیث کے سننے پر اکتفا کیا، حدیثیں سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، آیات، احادیث، دعائیں، دین کی باتیں سیکھتے تھے، سنتے تھے، پھر اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے اس باب کی، آخری روایت ہے اس فصل کی، وَعَنْهُ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم میں سے کوئی دیکھے الا اس کی طرف جس کو فضیلت دی گئی ہے، من فضل علیہ جس کو فضیلت دی گئی ہے، فی المال مال میں، والخلق اور تخلیق میں، یعنی جسے زیادہ مال دیا گیا ہے یا جسے زیادہ خوبصورتی دی گئی ہے، زیادہ حسن و جمال دیا خلق میں ہے، اس کی تخلیق میں اسے زیادہ دیا ہے، اسے زیادہ خوبصورتی دی ہے، یا یہ کہ اس کا جسم مکمل طور پہ کامل ہے، یا اور جو دیکھ رہا ہے اس کا جسم میں کچھ کمی ہے، نقص ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی دیکھے ایسے شخص کو جس کو تم سے زیادہ مال اور تخلیق دی گئی ہے، مال اور حسن و جمال یا اولاد دی گئی ہے، ایسے شخص کو جب دیکھو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْكُمْ، تو دیکھو اس کی طرف جو اس سے بھی نیچے ہے، فَلْيَنْظُرْ، بس چاہیے کہ وہ شخص دیکھے اس کی طرف، مَنْ هُوَ أَسْفَلْ مِنْهُ، جو خود اس سے بھی نیچے ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے دوسرا آدمی زیادہ بڑا ہے، زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت ہے، تو چاہیے کہ آپ ان کو دیکھیں جو آپ سے بھی بدصورت ہیں، جو آپ سے بھی غریب ہیں، آپ سے بھی زیادہ محتاج ہے، کمزور ہیں، ان کو دیکھو تاکہ تم اپنی حالت پر شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور سوچو کہ چلو میں اس کی طرح نہیں، کم سے کم فلاں اور فلاں اور بہت سے لوگوں سے تو اچھا ہوں، بہت سے لوگوں سے میں اچھا ہوں۔ تو اس طرح سے آدمی کو اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے دنیا کے معاملے میں، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور آخرت کے معاملے میں یعنی لگے کہ آپ کو یہ آدمی بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو اس سلسلے میں آخرت کے امور میں ہمیں بڑے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان کی طرح اچھے کام کریں، نیک کام کریں، تقوی اختیار کریں۔ ایسا نہیں کہ اگر آخرت کے امور میں ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، سوچیں کہ ہم تو ان سے اچھے ہیں،
بلکہ بڑے لوگوں کو دیکھیں آخرت کے امور میں اور ان سے اچھا بننے کی، ان کے طرح اچھا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن دنیا کے معاملات میں جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس چیز کا ملنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ ان لوگوں بڑے لوگوں کو دیکھیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے اس میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں تاکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکیں اور جو ہے اپنی حالت پر جو ہے صبر کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اگلی روایت بھی جو ہے متفق علیہ روایت ہے، اور پھر روایت مسلم، صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے ہے، قال آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے برتر ہیں، تم سے اوپر ہیں، جو تم سے اعلیٰ ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو، ان کی طرح بننے کی مت سوچو، جو تم سے نیچے ہیں، کمتر ہیں، انہیں دیکھ کر کے تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، جتنی نعمت ہمیں ملی ہے اسی پر شکر ادا کرو کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں تو بہت سے لوگوں کو یہ نعمتیں بھی نہیں ملی ہیں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو ایسا سوچنا، ایسا کرنا، ایسا دیکھنا یہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو، جو اللہ کی نعمت تم پر ہے اس نعمت کو تم حقیر نہ جانو، اسے کم تر نہ سمجھو، ایسا کرو گے تو بہت امید ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو کم تر نہ جانو۔ یہاں پر فصل اول ختم ہوئی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔